صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد غازی، اور آج ہمارے پروگرام نور سحر کی اسپیشل عید الفطر کی ٹرانسمیشن ہے. میں اپنی جانب سے اور چینل 24 HD کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے سارے اہل اسلام کے اپنے مسلمان بھائیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا ہمارا جو عید شو ہے، اس میں آج اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. اور آج یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جس طرح روز ہمارا ریلیجس پروگرام ہوتا ہے، مذہبی پروگرام ہوتا ہے، دینی پروگرام ہوتا ہے، آج ہم نے آپس میں عید کیسے، ہمارے ایک مسلمان جو احباب ہوتے ہیں وہ کیسے عید مناتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. آپ سب جانتے ہیں میرے ساتھ جو ساتھی ہوسٹ ہوتی ہیں روز رمضان مبارک میں، یہ خاتون آہن میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے جس طرح میں علیل تھا تو اس دوران میں سحری ٹرانسمیشن بھی کی اور پھر افطار پروگرام بھی کیے، اور مسلسل ظاہر ہے ان کو کوئی وقت نہیں ملتا تھا آرام کا، اور جس انہوں نے قابلیت سے یہ پروگرام کیے، میرا سر فخر سے بلند ہے. اور یہ مجھے اپنا استاد کہتی ہیں، یہ خود بہت قابل شخصیت ہیں. تو آج میں نے تعارف دائیں کی بجائے بائیں طرف سے اس لیے کروایا کہ پروفیسر نورید جو ہے وہ سارا رمضان انہوں نے بہت قابلیت کے ساتھ اس پروگرام کو نبھایا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میرے دائیں طرف آپ جانتے ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ماہر اقبالیات، اور میرے یہ بھی برخورداروں میں سے ہیں اور انتہائی شرارتی آدمی ہیں. ان کے ساتھ پروفیسر جو ہے سلطان منیر صاحب ہیں. اور آگے آج ہمارے جو ننھے مہمان ہیں عید پہ ہم نے خاص طور پہ بلائے ہیں، میری عید تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے. ڈاکٹر زینب بیٹھی ہوئی ہیں نمبر 1 پہ، ان کا نام. پروفیسر فاطمہ دوسرے نمبر پہ، فاطمہ غازی. اور تیسرے نمبر پہ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بلال غازی عرف جج صاحب، یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اور راحمہ غازی جو ہیں وہ آخر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ 4 آج ہمارے عید کے مہمان ہیں پہلے ہمارے سیگمنٹ میں. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے دوسرے مہمان آئیں گے اور ان کا ہم تعارف کرائیں گے. اصل عید تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری تو زندگی انہی کے ساتھ ہے، ہماری خوشیاں ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمارا مستقبل ہے. اور میرے بائیں طرف کون نہیں جانتا، صوفی دانشور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. اور میں فخر کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس نوجوان کی جیسی تربیت اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے. یہ ایک آئیڈیل نوجوان ہے اس معاشرے کا. یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. میں نے اتنا مؤدب، اتنا سلیقہ شعر، اتنا مہذب آدمی کم اپنی زندگی میں دیکھا ہے. میری بڑی دعائیں ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور انشاءاللہ یہ بڑی ترقی کرے گا. اگلا میرے جو مہمان بنتے رہتے ہیں ڈاکٹر مجاہد احمد، آپ جانتے ہیں کتنا قابل یہ نوجوان ہے، چھوٹی عمر میں PhD کی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ تعالیٰ نے قلم بھی بڑا زبردست دیا ہوا ہے. اگلی میری مہمان ڈاکٹر رافعہ جو ہیں، بیسیکلی تو یہ سائیکالوجی کی پروفیسر ہیں، اور لیکن بین الاقوامی سطح پہ ان کی ریکگنیشن ہے، یونیورسٹی کی صدر شعبہ ہیں. اور خاص بات یہ ہے، یہ مسٹک ہے. یہ بظاہر شاید دیکھنے والوں کو نہ لگے، اس کے اندر ایک بہت بڑا صوفی بیٹھا ہوا ہے. اگر میں کہوں یہ رابع اثر ہے، یہ خاتون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کے ساتھ، قصیدہ بردہ کے ساتھ جس طرح یہ ذہنی لوگوں کی جو تکالیف ہے ان کو دور کرتی ہیں، ان کا علاج بھی کرتی ہیں. تو میرا بہت ایک روحانی تعلق ہے رافعہ جو ہے. ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود ہیں، ینگ آدمی ہے. ناصر بھی بڑا محنتی نوجوان ہے اور صاحب درد ہے. میرے پروگراموں میں آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا تھا، میں جہاں بھی رہا ہوں پروگرام کیے ہیں، کہ میں صاحبان دل اور صاحبان درد ان کو کہتا تھا. 2 نمبر آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی میرے پروگرام میں. یا کوئی سب سٹینڈرڈ ہو، ڈاکٹر معین نظامی اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ کہا کرتے ہیں اب اتفاق سے اس دفعہ رمضان میں بڑی کوشش کی، آج بھی میری کوشش تھی. وہ کچھ کرونا سے ڈرے ہوئے ضرورت سے زیادہ، تو وہ کہا کرتے ہیں کہ معیار کے اوپر غازی صاحب کمپرومائز کرتے ہی نہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں. تو یہ اگر ہمارے پورے معاشرے میں یہ کام شروع ہو جائے
کہ ہم معیار پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ جو سب سٹینڈرڈ لوگ ہم لے لیتے ہیں, کابینہ میں بھی ایسے لوگ انٹ شنٹ, اس سے پھر قوموں کی تباہی ہوتی ہے. تو آج ہمارا اصل میں تو عید کی جو خوشیاں ہیں مل کے بانٹنے کا اور گپ شپ کا ہے. تو میں نورید سے شروع کر لیتا ہوں, یہ اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہیں. جی ہاں, نعت خان, میں بھول گیا جی. نعت خان آج ہمارے ساتھ جو ہے, میں یہ عرض کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس نعت خان سے, یا حافظ جو تھے اپنا ثناء اللہ بٹ صاحب, بڑے بڑے نعت خان ہم نے سنے, اس دور میں مجھے کوئی دوسرا ایسا نعت خان نظر نہیں آیا جو سولو اس طرح پڑھتا ہو. جناب سلیم ہاشمی صاحب ایک سحر طاری کر دیتا ہے, ایک قلب پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب یہ نعت پڑھتا ہے. تو سلیم ہاشمی صاحب سے آج ہم نعت بھی سنوائیں گے آپ کو, اور اس کے بعد پھر ظہیر بلالی گروپ جو ہے وہ جو کورس میں پڑھتے ہیں دف پہ, وہ مجھے تو وہ منظر سارا یاد آ جاتا ہے, طلع البدر علینا, جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے, ان بچیوں نے پڑھا تھا. مجھے لگتا ہے انہی بچیوں کا جو فیض اور تصرف ہے وہ ظہیر بلالی اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہے حاصل, وہ بھی آج ہم آپ کو سنائیں گے. اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. تو نورید کچھ کہنا جی چاہیں؟ بسم اللہ, بہت شکریہ قبلہ والد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور سحر افطار کی ٹیم خاص طور پر جو ہمارے ساتھ تھی, کیونکہ 24 نیوز ایک فیملی ہے, اور جو ویورز ہیں ہمارے ساتھ رہے تھرو آؤٹ رمضان, سحری میں, افطاری میں, جہاں جہاں ہمارا یہ چینل دیکھا گیا, انہوں نے جتنی دعائیں دیں, جتنی محبتیں دیں, ان سب کو عید مبارک, اور آپ کا سب کا بے حد شکریہ. قبلہ غازی صاحب نے میرے لیے بہت بڑے بڑے الفاظ کہہ دیے. میں شکریہ کے ساتھ جو ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے جو یہ حسن ظن میرے بارے میں رکھتے ہیں, اللہ کرے میں ایسا اس کے مطابق ہو جاؤں. تو جو کچھ اچھا ہوا سمجھ لیں وہ اللہ کا فضل ہے اور میرے اساتذہ کی محنت ہے, اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں وہ تمام کی تمام میری اپنی وجہ سے ہیں, اور انشاءاللہ میں آئندہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے مجھے کچھ پڑھ کے نہیں آنا پڑا, البتہ شیر خورما بنا کے میں لے کے آئی ہوں, کیونکہ یہ میٹھی عید ہے اور بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ ایک تو میٹھا ہونا چاہیے, دوسرا عیدی بھی ہونی چاہیے. تو آج ہم سب باجماعت آپ سے عیدی بھی لیں گے ٹھیک ہے جی. تنوری صاحب, جی بھائی صاحب بالکل, نہیں, آج کتنی کا دن خوشی بہت ہوئی ہے مبارک ہے, سب کو. اور اس کی مبارک ہونے کا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہمارے دل کی باتیں نورید باجی کہہ رہی ہیں. جو باتیں ہم زبان پہ نہیں لا سکتے وہ لے آئی ہیں. تو آج کا دن اللہ رب العزت کی شکر ادا کرنے کا دن ہے, اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک گزارا اللہ کی عبادت میں, اطاعت میں, اس کا شکر ہے. اور آج کے دن ہم مزید اللہ کی برکتیں اور رحمتیں لیں. اور ڈاکٹر سعیدی, ایک یہ بھی خوشی کا موقع ہے, وہ جو حدیث پاک ہے کہ آج کے دن شیطان جو ہے پیٹتا ہے, روتا ہے اپنے ساتھیوں, کہتا ہے ہم برباد ہو گئے. وہ کہتے ہیں سرکار کیوں پریشان؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں, یہ امت محمدیہ اللہ صاحب صلاحت کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے, تو یہ رونے کا مقام ہے. تو یہ یعنی اصل ریئل خوشی تو یہ بھی ہے. بالکل ہے جی, بالکل ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جس طرح آپ شخصیات کی تہذیب و تدوین کرتے ہیں, کتابوں کی تہذیب و تدوین کی طرح, اور کانٹ چھانٹ ہوتی ہے, اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈانٹ بھی ہوتی ہے, تو اس سے شخصیت کا جو نکھار آتا ہے. اور سینکڑوں لوگ آپ نے تیار کیے ہیں پچھلے کوئی جب سے آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ کے الفاظ میرے حق میں اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. جی مجاہد, ایکسپیرینس کیسا رہا ہمارے ساتھ جو اتنے پروگراموں میں آتے رہے؟ اصل تو یہ آپ سے پوچھنے آ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر سے اجازت بہت کم ملی ہے. ہاں جی بہت اچھا رہا جی. شروع سے ہی جتنے بھی چینلز پر آپ کے ساتھ پروگرامز کیے, اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں تو اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے خاص طور پہ جو نوجوان آگے آتے ہیں, پروگرامز میں آتے ہیں, سکھاتے کم ہیں. جوان سے پہلے نو بھی کہہ دیں. اب نو نئے آئیں گے, ظاہر ہے ہم تھوڑے پرانے ہو گئے. تو نہیں ڈاکٹر صاحب نے صحیح پکڑا ہے, وہ کہتے پھسل رہا تھا جی ایسے. تو غازی صاحب کا چونکہ وہی خواب کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے,
خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. تو میں کہتا ہوں کہ جو مختلف تنظیمیں جماعتیں تحریکیں نعرہ لے کے چلتی ہیں نوجوان نسل کو آگے لانا ہے, تو میں دوستوں سے کہتا ہوں وہ غازی صاحب یہ کام کر رہے ہیں, نوجوان نسل کو آگے لا رہے ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نکھار رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, تہذیب کر رہے ہیں. ہمارے تو معاشرے میں انفارچونیٹلی وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ مذہبی جماعتیں ہوں, وہ ہر جگہ. مجھے ایک زمانے میں جب ہم نوجوان تھے آپ کی عمر, تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کیوں آپ کے بارے میں جو ہے بدگمانی رکھتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم سفر اور بھی سرگرم سفر تھے, لیکن مجھ کو صیاد نے رفتار سے پہچان لیا. واہ واہ. ہمارے ہاں جس میں صلاحیت ہوگی, وہ میر نے کہا تھا نا کہ نا قدر شناسی سے, واہ واہ کیا شعر یاد آیا جی ڈاکٹر سعیدی, جی بسم اللہ. نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہل ہنر ہے اسے انکار ہنر ہے. یہ جو دور ہے نا ذہانتوں سے خوف زدہ قیادتیں آ گئی ہیں وجود میں, اور ذہین آدمی کی ذہانت ہی اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے. جی نورید, اب آپ چاہیں گے اپنے مہمان ننے مہمانوں سے؟ جی میں ان چھوٹے مہمانوں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کے ان سے تھوڑا سا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ عید پہ کیسے عید مناتے ہیں, اور یہ چوڑیاں واو کتنی خوبصورت چوڑیاں ہیں, فاطمہ نے بھی پہنی ہوئی ہیں. اچھا, اور راحمہ آپ نے بھی, تو کیسے عید کیسے مناتی ہیں آپ ڈاکٹر؟ یہ ڈاکٹر ہیں جی, ڈاکٹر زینب ہیں, اور یہ پیار کے وہ نام ہیں کہ جو قبلہ غازی صاحب نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایمبیشیس رہیں اور یہ بڑی ہو کے ڈاکٹر بنے, ہے نا؟ ہاں جی ایسے ہی ہے. کیسے عید مناتی ہیں آپ؟ پیسے لیتی ہیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سب سے پہلے. اچھا, دادا سے یہ بھی کہہ دیا. اس کے بعد یہ مائک, یہ پروفیسر سے ذرا میسج بھی لیں آج. ہاں اچھا, کیا کرتی ہیں عید پہ؟ میں پیسے لیتی ہوں دادا سے, اور میں میٹھے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میٹھی عید پہ میٹھا کھاتی ہیں, کچھ کھیر کھاتی ہیں؟ اچھا, سوئیاں اچھی لگتی ہیں؟ جی اچھی لگتی ہیں. بہت پیارا آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے. فاطمہ سے بھی بات کرتے ہیں. جی پروفیسر آپ بتائیں, بیماری کے حوالے سے بتائیں کیا میسج دے گی؟ ہاں میسج کیا دیں گی اپنی فرینڈس کو؟ عید مبارک تو کہہ دیں, بہت ساری آپ کی فرینڈز آپ کو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہہ دیا ہوا ہے پہلے کا. عید مبارک جی, نوٹ کر لیں. کرونا کا کیا ہے؟ کرونا کا بھی کرونا کا میسج دے دیں. میں کرونا کا میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ لوگ ماسک پہن کے جایا کریں. واو, آپ عید پہ کہیں بھی جائیں تو ماسک پہن کے جائیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. جج صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جج صاحب آپ اتنے چھوٹے سے جج صاحب ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ دادا کو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ جج صاحب. اچھا, تو آپ نے جج بننا ہے بڑے ہو کے. اچھا, تو یہ بتائیں آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ جب ان کو پیسے ملتے ہیں تب. پیسوں سے بات شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اس پہ اجماع امت ہے. یہ یاد رکھیں گے. تو انہوں نے سنا نا الناس والا دینی ملوکہم, کہ وہ بڑے سب نے پیسوں سے بات شروع کی. انہوں نے بھی نعرہ جج سب سے نعرہ بھی لگا. جیسے ہم پیسوں سے کپڑے لیں, جیسے ہم پیسوں سے گھر لے لیں, پیسوں سے گھر بنا لیں. اوہو ماشاءاللہ, بڑے بڑے کام ہیں, کپڑے لینے ہیں اور گھر بنانا ہے. نعرہ بھی لگا کے دکھائیں. کیسے نعرہ کیسے لگاتے ہیں آپ؟ پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. اور راحمہ سے بھی بات کرتے ہیں. راحمہ آپ عید کیسے مناتی ہیں؟ ہم دادا سے پیسے لیتے ہیں. اچھا, اور ہم صرف دادا سے ہی لیتے ہیں یا بابا سے بھی لیتے ہیں؟ بابا سے لیتے ہیں. اور کس کس سے؟ تایا ابو سے بھی, لیتے ہیں, چاچو سے بھی. کتنی زیادہ عیدی جمع ہو جاتی ہے آپ کے پاس؟ کافی ہو جاتی ہے, ہم نے کاؤنٹ نہیں. تو ایک دوسرے کی عیدیاں چوری تو نہیں ہوتی؟ نہیں. اچھا, کبھی کبھی گم ہو جاتی ہیں. گم ہو جاتی ہیں. اچھا, بیگ کبھی نیچے گر جاتا ہے اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. چلیں, اب آپ کو ہم عیدی بھی دیں گے اور دادا ابو سے بھی دلوائیں گے اور آپ کو ہم میٹھا بھی کھلائیں گے. تھینک یو. یہ آپ کے لیے ہم نے شیر خورما, مٹھائیاں سب تیار کر کے رکھا ہے, تو آپ کو یہ بھی ہم کھلاتے ہیں. ابھی چاکلیٹس لائیں جی, ان کے لیے اسپیشل چاکلیٹس کا انتظام ہم نے چینل کی جانب سے کیا ہے, وہ دکھا دیں ذرا. جی, چاکلیٹس ہیں, بچے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم یہ ان کو میٹھا کھلائے بغیر کیسے جانے دے سکتے ہیں. تو یہ ہم بچوں سے, کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ بچوں کو پہلے کھانے کی چیزیں دیا کرتے تھے. یہ لیں, آپ کو کون سی چاکلیٹ اچھی لگتی ہے لیجئے. ویسے تو قبلہ غازی صاحب کی موجودگی میں سارے ہی بچے ہیں, تو سب کو ہی سرو کر دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ جی بالکل ضروری ہو گیا. آج شوگر والے بھی کھا سکتے ہیں. پلیز.
آپ نے سارا دن میٹھا کھانا ہے اس لیے آپ نے کم میٹھی والی پکڑی ہے. ڈاکٹر عافیہ پلیز. میں دیکھتی ہوں کون سی کھاؤں. جس کے اچھے نفسیاتی اثرات ہوں. نہیں جس کے سب کے اچھے ہوتے ہیں. جب آپ میٹھا کھاتے سلیم ہیں ہاشمی صاحب کو جی بسم اللہ. زندہ باد. جی ڈاکٹر رافع آپ ذرا بتائیں نا, عید کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں وہ ایک تو دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں لوگ عید مناتے ہیں, کہ اللہ کرے کہ پھر وہی دور لوٹ آئے. آج دعا کرنی چاہیے جس طرح ملتے تھے بہن بھائی آپس میں, دوست احباب ملتے تھے, اب وہ جو فاصلے شروع ہو گئے مجبوراً. فاصلوں سے نا تھوڑا سا وہ عید کا جو ہے نا مزہ تھوڑا سا پھیکا سا لگ رہا ہے, کیونکہ اب لوگ بچوں کو بھی کہتے ہیں نا آپ تیار ہو جائیں. اب صبح بچوں کو کہا تیار ہو جائے, بچے کہہ رہے ہیں کیا فائدہ, ہم نے کہیں جانا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اب ہم میرے خیال میں ہمیں تہوار کو منانا چاہیے. ہمارے کانسیپٹ ہیں کہ ہم ایک کہہ لیں کہ ہم سوشل اینیمل ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں, تو ہم ورچولی کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں آج یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ بھی گئی ہے نا, شروع میں ویکسین جب لگتی ہے تو آپ کی امیونٹی لو ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلے. اچھا 2 ویکس کے بعد آپ کی جو ہے وہ اینٹی باڈیز بلڈ ہونی شروع ہوتی ہیں. تو جنہوں نے ابھی نئی ویکسین لگائی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے سیف ہیں. تو اس عید پہ تھوڑی سی یہ بھی ہمیں ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ نہ نکلیں. جن لوگوں نے لگوا لی ہے ان میں پرابیبلٹی ہے کہ ان کو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی. تو اپنے ابھی بچوں نے بھی کہا ماسک پہنیں اور ڈسٹینسنگ رکھیں, اور اپنے پیاروں کا اپنے آپ سے بھی زیادہ میرا خیال میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بلا وجہ یہ نہ کہیں نہیں جی آ جائیں, 1 دن ہے 1 گھنٹہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال میں اس عید پہ تھوڑا سا برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں, اگلی عید انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ یہ ماسک جو ہے اس کو پہنیں, اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے آپ فائدہ مند ہوں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی بیمار ہو جائے یا آپ خود بیمار ہو جائیں تو اس کا احتیاط بہت ضروری. جی ناصر. صاحب قبلہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو اس عید کی خوشیاں مبارک کرے. ایک نیا تجربہ ہے, ایک نیا انداز ہے. پچھلے سال پچھلے سال بھی جب عید الفطر آئی تھی اس دفعہ زیادہ خطرناک صورتحال بن تو یہی زمانہ تھا, اور اس دفعہ زیادہ بڑھ کر ہے. تو ہمیں اپنے پڑوسی ملک سے تھوڑا سیکھنا چاہیے. انہوں نے تہوار منانے میں احتیاط نہیں کی, تو ہم تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں کہ آقا نے بارش کی وجہ سے بھی مسجد میں گیدرنگ کو روک دیا. تو ہمیں چاہیے کہ اس حالت اضطرار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ وہ بیماری جو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے, ایک سے دوسرے تک جاتی ہے, کنٹیجیس ہے نا, تو اس وجہ سے وہ ملنے ملانے کا ایک طریقہ کار جو SOPs کے مطابق ہے وہ کریں. میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا, بنو ثقیف کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, تو ان میں ایک شخص وہ تھا جس کو ایسی کوئی بیماری تھی جزام, دوسروں کو لگنے والی. آقا علیہ السلام نے اس کو پاس نہیں آنے دیا, فرمایا اسے کہو کہ اس کی بیعت ہو چکی ہے, اس کی بیعت. تو آقا علیہ السلام کی پیش نظر بھی احتیاط تھی تاکہ لوگ محفوظ رہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو خود سے محفوظ رکھیں. اچھا اس میں ایک بڑی بات ہے, آج عید کا دن ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے محفوظ ہو رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بچائیں. ایسا نہیں ہے. آج کے دن سے سوچ یہ بنا لیں کہ ہم لوگوں کو خود سے بچا رہے ہیں. اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں نا تو ہم دوسروں کو اس لیے نہیں مل رہے کہ اللہ نہ کرے کہ شاید میں کیریئر ہوں. غازی صاحب قبلہ مجھے بہت ڈر لگا, میں بیمار تھا مارچ میں, تو میں نے ایک دن آپ کو پک کر لیا. میں بیماری میں بھی دعا کرتا رہا اللہ کرے آپ کو کچھ نہ ہو. مجھے یہ ڈر لگ گیا, مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو. تو یہ ہے کہ بہرحال عید میٹھے کی ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک شاگرد آ کے پڑھتا رہا, کافی عرصہ احادیث اس نے پڑھی. تو وہ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا تم نے کون کون سی احادیث تمہیں یاد ہوئی؟ اس نے کہا 2 یاد ہو گئی ہیں. فرمایا کون کون سی؟ اس نے کہا پہلی تو یہ یاد ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحب الحلوى والعسل, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا. اور دوسری اس نے کہا وعنہا, انہی سے یہ ایک روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا حضرت العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء, کہ جب رات کا کھانا اور رات کی نماز اکٹھی آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو. اچھا جی, امام حسن علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو وہ جو فضا تھی اس کے پاس کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ بو اٹھ رہی تھی, کوئی تعفن زدہ کوئی چیز پڑی ہوگی,
تو آپ نے وہ جو نماز بھی پڑھی وہ اس طرح ناک کے آگے رکھ کے، جو بھی کپڑا تھا اس کو اس طرح جیسا ماسک ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حتیٰ کہ جہاں کہ کوئی اسمیل بھی اچھی نہ ہو وہاں بھی یہ استعمال کرنا ہوتا ہے ماسک جو ہے، حتیٰ کہ استعمال کر حتیٰ سکتے کہ ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا اشارہ ہے. وہ ایک سوال آئے تھے سادہ سے، وہ ہر بات کے ساتھ کہے حتیٰ کہ یہ ہو گیا، حتیٰ کہ یہ اس لیے میں کہتا ہوں شرارتی بچہ ہے ڈاکٹر. آپ نے تعارف کرا دیا تھا. ناظرین کرام، ایک بہت مختصر وقفہ ہوگا اور ہماری یہ جو آج پرلطف ایک محفل ہے اور یہ فارمل انفارمل، ہم عید منا رہے ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے، آپ بھی ہمارے ساتھ عید منائیے، ہمارے ساتھ رہیے. کرم تاجدار حرم، او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم. چشم سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر. اے قریشی لقبی ہاشمیوں طلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم ہو تاجدار حرم. میں کشو مدینے چلے، ساقی کوثر سے پینے چلے. میں کشو مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے. دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بڑھتے ہیں. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. جتے عرشی فرشی رات دن پڑھتے رہندے سلواتانے، جتے عرشی فرشی رات دن پڑھتے رہندے سلواتانے. جتے روزہ میرے ماہی دا اس دیس دیاں کیا باتاں نے. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. اٹھ جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں. اٹھ جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں. کئی دولت والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. ایک بار فرشتے روزے تے جد آندے مڑ نہیں آندے نے. ایک بار فرشتے روزے تے جد آندے مڑ نہیں آندے نے. سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے. مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے. میں کشو مدینے چلے. چشم ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر. جتنے
نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سنبھالی گیا اپنے دامن کو بھر کے سنبھالی گیا او حبیب ہنسی پر بھی آقا نظر او حبیب ہنسی پر بھی آقا نظر ورنہ اور آگے ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج ہمارا موضوع ماہ شوال کے فضائل اور اعمال. ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، اس ماہ مبارکہ کا تو آغاز ہی صدقہ فطر سے ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے اندر صدقات کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. بالکل یہ دیکھنا یہ چاہیے جیسے ہم خود احتسابی کا کہ کون سا ایک عمل میں نے اپنی زندگی میں اس رمضان المبارک میں شروع کیا تھا، اب میں نے اسے کنٹینیو کرنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے سارے رمضان میں ایک ایک عمل لے لیں، اس سال ایک، اگلے سال ایک، اگلے سال ایک، تو یہ پوری زندگی میں وہ پوری فکر جو عبادات اور معاملات دونوں سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تصور جو دین کا ہے وہ عبادات کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن وہ ساری نہیں. صدقہ فطر جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے تراویح پڑھی، روزہ رکھا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے تھیں. عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اسے مخلوق کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا. اسی لیے ہمارے صوفیاء کے ہاں خدمت خلق اور لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، کئی طریقے ان کے ہاں تھے جس سے اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ مخلوق کو فائدہ کیسے پہنچانا. اس سال اگر ہم یہ جیسی صورتحال کرونا کی ہے اور باقی چیزیں ہیں، ہم یہ طے کر لیں کہ اس سال میرا رمضان کا سیکھا ہوا سبق لوگوں کی مشکلات دور کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے، عملی طور پہ کسی اور ذریعے سے، تو وہ پورا سال جو ہے رمضان کے نور کی روشنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی. یہ روشنی ہم پورا سال ایک سبق لے لیں، جو اس صدقہ خیرات کا، صدقہ فطر کا ایک سبق لے لیں. قرآن کریم کی تلاوت معمول ہے ہر مسلمان کا، لیکن جیسے ہی یہ شروع ہوگا وہ معمول ختم ہو جائے گا. قرآن سمجھنے اور قرآن کی تلاوت کا معمول لے لیں، اب پورے سال کے لیے اسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا. یہ چیز ہے جو ہمیں رمضان نے سکھائی. اب رمضان کے نور کو ہم نے پورے سال تک پھیلانا ہے. جی پروفیسر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خبریں دیں ان کو بالکل ایسی حقیقت کے طور پر لینا چاہیے جیسے روز روشن کی طرح آیا ہیں. میرے آقا نے جو فرما دیا کہ یہ ایسے ہوگا، دنیا دائیں بائیں ہو جائے، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہوگا، وہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا. 6 روزے رکھیں گے تو واقعی وہ بخشش ملے گی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی. جو بات انہوں نے کی پروفیسر صاحب قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے، غازی صاحب بعض اوقات انسان سارے نیک اعمال کر کے بھی حالات کے پیش نظر، لوگوں کی بھوک پیاس پریشانی، جو آج کل کورونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار رہ گئے، بعض اوقات کئی لوگ ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک سوال بڑا عجیب آ جائے گا. اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. ہوئے 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 لقد برئت فلم عدتنی، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے تم نے کپڑا نہیں پہنایا. بندہ کہے گا کیف مرضت وانت رب العالمین، یا اللہ تو کیسے بیمار ہوا، تو رب العالمین ہے. اب جو ہم تلاش کر رہے ہیں نا، کبھی تہجد میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی دیر و حرم میں، کبھی سجدوں میں، کبھی عبادات میں، کبھی روزوں میں. اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح، اللہ فرمائے گا ان عبدی فلانا قد مرض لو عدتہ لوجدتنی عندہ، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا مجھے تو اس کے سرانے مل جاتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بات جو پروفیسر ناصر صاحب کر رہے ہیں یہ تو بہت اہم ہے، اور یہی ہمارا کلچر بھی رہا پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر مسلم امہ کا، کہ عید پہ گیدرنگ ہوتی ہے، ملتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، تحائف لے کے جاتے ہیں، روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں. مگر اس سچویشن کے اندر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ جوم مواخات کا بہترین دن ہے. ٹھیک.
آپس میں تعلقات بڑھانے اور صلہ رحمی کا بہترین دن ہے. قطع رحمی اگر ہو بھی گئی ہے اس کو ریسٹور کرنے کا بہترین دن ہے. فیصل صاحبہ کا سوال وہ ایس او پیز کے حوالے سے ہے غالباً. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو دوسرے دن سسرال جانا اور وہ ایک دوسرے کو بلانا، گیدرنگ کرنا، کیا ابھی ان دنوں کے اندر بھی ہمیں اسی ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے. آج کل یہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ایس او پیز کے ساتھ ہم ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں. کووڈ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، کووڈ کے حوالے کے ساتھ ہم گھر کے اندر کھلا جیسے ہم بیٹھے ہوئے اس طرح کر کے ڈرائنگ روم کے اندر 4 یا 5 لوگ مل سکتے ہیں. پھر اگلے رشتہ داروں کہہ سکتے ہیں کہ آپ شام کے وقت آ جائیں. اس طرح ایس او پیز کے ساتھ ہم جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے پروفیسر ناصر صاحب نے کہا نا، دوسری ایک بڑی ہماری اچھی روایت ہوتی تھی، ایٹ لیسٹ میں تو کرتا ہوں کہ عید والے دن قریبی اسپتال ہے جنا اسپتال، وہاں جا کے مریضوں کو چھوٹے چھوٹے تحائف دے کے ان کو عید مبارک کہنا چاہیے، کیونکہ ان کو پوچھنے والے اس دن کوئی نہیں ہوتا. یتیم خانوں میں جانے ایس او پیز تو بالکل فالو کریں گے. مریضوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے، ہم نے بھی پہنے ہوئے. سینیٹائزر استعمال کر کے رش نہ کیا جائے، ایک کروڑ جگہ پہ زیادہ اکٹھے نہ ہو. گھر کے اندر بھی دعوت کرنی ہے تو چھت پہ کر لیں، 4 یا 5 لوگ کر لیں. اور آپ نے خود وہ روایت سنائی تھی کہ جو خود بیمار ہے وہ اپنے گھر میں ٹھہر جائے صبر کے ساتھ. جی بالکل، اپنے گھر کے اندر ٹھہر جائے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. وہ نہ جائے کسی کو ملنے کے لیے. اگر کوئی گھر آ بھی گیا اور اس کا کووڈ کا پیشنٹ موجود ہے تو اس کی عادت نہ کرے، اس کے دروازے میں کھڑے ہو کے سلام کر لے تاکہ وہ بھی محفوظ رہے اور یہ بھی محفوظ رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عید کی خوشیاں، عید پر امید ہمارا یہ میسج تھا. ہم اللہ کی رحمت سے یقین رکھتے ہیں، امید سے بھی آگے کی چیز ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں جو دعائیں کی گئیں، جو مناجات پیش کی گئیں، جو استغفار کے لیے آنسو بہائے گئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں، وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انہی کے تصدق اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو ختم کرے گا اور ان خوشیوں کو دوبالا اور بحال فرما دے گا. جی قبلہ نعرہ میں چاہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور سب مل کے، میرے تینوں مہمان بھی اور چوتھے بلکہ نعت خان بھی، سب ہم مل کے اور ہمارا سارا عملہ یہ زوردار نعرہ لگائیں گے. اور یہ نعرہ انشاءاللہ تعالیٰ چینل 24 سے خوشی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، یہاں نعرہ جہاں بھی میں جاتا ہوں خوشی کے ساتھ لوگ نعرہ لگاتے اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان کا بڑا ایک خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت منفرد انداز ہے ان کا. سلیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے درخواست گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی. اور کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا،
اشکوں کی جھڑی ہوگی اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا ہو کے سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی اور وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی یا صلی وسلم